نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کیا کریں تاکہ دین کی بات پھیلانے پر آپ بھی اجر و ثواب کما سکیں۔ معزز سامعات، روز کی طرح یہ بندی ناچیز آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔ معزز سامعات، ہم عبادات پر تو صبح و شام بیانات سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے معاملات اور اخلاقیات کی۔ تو معزز سامعات، آج کل ہر کوئی دوسرے سے شکوہ کناہ ہے، آج کل ہر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ حقوق کی فکر چھوڑو، حقوق کی فکر چھوڑ کر اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے فرائض کو پورا کرے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب دونوں طرف سے فرائض پورے ہوں گے تو حقوق کا احتجاج کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں رشتہ جوڑتا ہوں وہ رشتہ توڑتے ہیں، اور میں معاف کرتا ہوں وہ پھر بھی مجھ پر ظلم کرتے جاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو کیا میں ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو تم سب ظلم میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے، بلکہ تم فضیلت والی صورت اختیار کرو اور ان سے صلح رحمی کرتے رہو۔ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اس وقت تک تمہارے ساتھ ایک مددگار فرشتہ رہے گا۔ سبحان اللہ! دیکھو، اگر انسان کی مدد کے لیے کوئی انسان کھڑا ہو تو کتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ میری مدد کے لیے کوئی ہے، لیکن جو بندہ دوسرے کی برائی کے بدلے میں بھی صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی مدد کے لیے اپنا ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے مددگار کے طور پہ کھڑا رہتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم پھر ایسی ہی زندگی، ایسے ہی اخلاقیات کو اپنائیں جہاں فرشتے بھی سبحان اللہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو معزز سامعات، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن کی ابتدا عبادات سے ہوتی ہے تو انتہا اخلاق پر ہے۔ دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ تو معزز سامعات، جہاں اور رشتوں میں اخلاقیات ضروری ہے، وہاں ازدواجی زندگی میں بھی اخلاق کا بہت بڑا عمل دخل ہے، بلکہ اخلاق ازدواجی زندگی میں بھی بہت ضروری ہے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک عالم ہو، حسین و جمیل ہو، مالدار ہو، لیکن ان چیزوں سے گھر نہیں بستے، ان سب چیزوں سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھر جانبین کے حسن اخلاق سے بنتے ہیں، گھروں کی آبادی حسن اخلاق سے ہوتی ہے، حسن سے نہیں ہوتی۔ زبان کا ایک سخت بول سارے بدن میں آگ لگا دیتا ہے، اور دل شکنی کا بول ساری راحتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور محبت کا ایک بول سارے کانٹے چن لیتا ہے اور اندھیروں میں اجالے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت بچی کی نسبت کر دی ہے؟ تو حضرت رائے پوری نے پوچھا، بچے کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو فرمایا، حضرت نمازی ہے۔ حضرت رائے پوری نے دوبارہ پوچھا کہ بچے کے اخلاق کیسے ہیں؟ کہا، حضرت نمازی ہے۔ تو حضرت رائے پوری نے فرمایا کہ میں نماز کا نہیں پوچھ رہا، بلکہ میں اخلاق کا پوچھ رہا ہوں۔ جس گھر میں ایک دوسرے سے محبت اور برداشت ہوگی وہ بھوک میں بھی مزے سے رہیں گے، پیوند لگے کپڑوں میں بھی ریشم کا مزہ پائیں گے، اور جن گھروں میں ایک دوسرے کی برداشت نہیں، حسن اخلاق نہیں، وہ ریشم میں بھی دکھی رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ جہاں اخلاق نہیں وہاں ریشم میں بھی ہر اچھی چیز موجود بھی ہو تو وہ وہاں بھی دکھی رہیں گے۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم فرمایا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ لیکن آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود فرمایا کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آٹا گوندھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر کھاتی اور رکھ دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے تناول فرماتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھایا ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی پی کر پیالہ واپس رکھتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیالہ اٹھا کر وہاں سے منہ لگا کر پیتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونٹ لگے ہوتے تھے۔ تو یہ ہے اظہار محبت جو بہت ضروری ہے۔ آج کل سارے نہیں، چند مردوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم اگر بیوی سے اچھی طرح سے بات کر لیں گے تو کوئی ہماری مردانگی میں کمی آ جائے گی، تو یہ چیز غلط ہے۔ دیکھو ہمارے پیارے حبیب نے کیسے زندگی گزاری، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، اخلاق کیسا تھا۔ تو یاد رکھیے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، ان کے جو طور طریقے تھے، یقیناً اسی میں فلاح ہے۔ تو گھروں کی آبادی اخلاق سے ہوا کرتی ہے، نہ کہ علم سے، نہ دولت سے، نہ حسن سے۔ گھر کی آبادی کا ایک ہی اصول ہے، وہ حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو خوش کرنا اور ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنا سیکھیے۔ ہمارے ہاں تو اتنا غلط رواج ہے کہ بچی کی ساری خوبیاں چھپا دی جاتی ہیں اور اس کے عیوب چن چن کر اچھالے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب تانے سسرال میں انتہائی سنگ دلی کی معاشرت ہے۔ اس میں دنیا دار اور دیندار سب کے سب برابر کے شریک ہیں، تو پھر اخلاق کا سبق کہاں سے ملے گا؟ اخلاق زندگی کو قیمتی اور سونا بنانے والا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، یہ چیزیں معاشرہ میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بس کوتاہیوں کو اچھالنا اور دوسروں کی خوبیوں کو نظر انداز کرنا ہمارا عام رواج بن چکا ہے۔ تو جب یہ رواج بن چکا ہے تو یہ سوچئے، یہ سمجھیے کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ تو ہم بھی اخلاق سیکھیں، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھیں۔ چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، معاف کرنا بہت بڑا بدلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ معاف کرنا بہت بڑا بدلہ ہے، لہٰذا ہم بھی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، کمی اور کوتاہی پر درگزر سے کام لیں۔ جب ہم کمی اور کوتاہی پر درگزر سے کام لیں گے تو ایک خوشگوار زندگی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ آج ہم دوسرے کی کمیاں اور کوتاہیاں تو اچھالتے ہیں، لیکن دیکھو ہم انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ جس میں خوبیاں ہیں اسی میں خامیاں بھی ہیں۔ تو خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ہر ایک فریق کو دوسرے فریق کی کچھ خامیوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا۔ جب ہم خوبیوں کو آگے رکھیں گے، خوبیوں پر حوصلہ افزائی کریں گے، خامیوں کو نظر انداز کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہمیں ایک اچھی اور خوشگوار زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایک کلیہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو بندہ دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے، دوسروں کی کمیاں ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جو کانٹوں کی تلاش میں نکلے۔ تو یاد رکھیے جو کانٹوں کی تلاش میں نکلے گا وہ اپنی جھولی میں کانٹے ہی بھر کر لے کے واپس آئے گا، اور جو ایک انسان دوسروں کی کمی کوتاہی کو نظر انداز کر کے اچھائی پر نظر رکھتا ہے، دوسروں میں اچھائیاں اور اچھائی پر حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بندہ پھول کی تلاش میں نکلا ہو، اور یاد رکھیے کہ جو پھول کی تلاش میں نکلا ہوگا وہ انشاءاللہ اپنی جھولی میں پھول ہی لے کر واپس آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے نوازے اور ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گوارا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کیا کریں تاکہ دین کی بات پھیلانے پر آپ بھی اجر و ثواب کما سکیں۔ معزز سامعات، روز کی طرح یہ بندی ناچیز آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔ معزز